الله الرحمن الرحيم قال وكل واحد من اللازم والمفارق يخص بأفراد حقيقة واحدة فهو الخاصة كالضاحك وإلا فهو لفظ العام كالماشي. صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہر ایک لازم سے اور مفارق سے جی اگر مختص ہے ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ تو یہ لازم مفارق کا نام ہے خاصہ. تو یہ کلی خاصہ جیسے ضاحک وَإِلَّا، اور اگر لازم اور مفارق ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ مختص نہیں ہے بلکہ کئی حقیقتوں کے افراد میں وہ پایا جاتا ہے تو اس لازم مفارق دونوں کا نام ہے عرض عام جیسے معاشی. جی اللہ نے فرمایا ہر ایک لازم اور مفارق سے اگر مختص ہو ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ تو یہ کلی خاصہ ہے جیسا کہ ضاحک. اور اگر وہ ایک حقیقت وہ علیحدہ ہوگا بھی خاصہ لازمات خاصہ مفارقہ. جی حقیقت کے افراد کے ساتھ مختص نہیں ہے بلکہ کئی حقیقتوں کے افراد میں پایا جاتا ہے تو یہ کلی عرض عام ہے جیسا کہ معاشی. تو یہ ہوگا عرض عام لازم تے عرض عام مفارق. فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے اور ہر ایک لازم اور مفارق سے اگر مختص ہے حقیقت واحدہ کے افراد کے ساتھ تو پس وہ ہر ایک خاصہ ہے جیسے ضاحک، وگرنہ پس وہ عرض عام ہے جیسے معاشی. جی ہر ایک لازم اور مفارق سے اگر مختص ہو ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ پس وہ خاصہ ہے جیسا کہ ضاحک، وگرنہ پس وہ عرض عام ہے جیسا کہ معاشی. فَتُرْسَمُ الْخَاصَّةُ بِأَنَّهَا كُلِّيَّةٌ مَقُولَةٌ عَلَى مَا تَحْتَ حَقِيقَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَدْ قَوْلًا عَزِيًّا. خاصے کی تعریف جو کلی خاصہ ہے بائیں طور کے خاصہ کلی ہے جو محمول ہوتی ہے منطق میں قول بمعنی حمل جو محمول ہوتی ہے ان افراد پر جو حقیقت واحدہ کے تحت ہیں مقول ہوتی ہے فقط، کسی اور پر مقول نہیں ہوتی. اور مقول بھی قول ذاتی نہیں ہوتی، قول عرضی ہوتی ہے. جی خاصہ ایک کلی ہے جو مقول ہوتی ہے ایک حقیقت ان افراد پر جو ایک حقیقت کے تحت ہے فقط، مقول ہوتی ہے قول عرضی. اور چلو جی اور رسم کی گئی ہے خاصے کی تو حد نہیں آکھیا ترسم بائیں طور کے خاصہ کلی ہے جو محمول ہوتی ہے ان افراد پر جو حقیقت واحدہ کے تحت ہیں فقط محمول ہوتی ہے قول عرضی. جی یہ خاصہ کی بائیں طور کے خاصہ کلی ہے جو مقول ہوتی ہے ان افراد پر جو ایک حقیقت کے تحت ہے فقط مقول ہوتی ہے قول عرضی. جی والعرض العام بأنه كلي مقول على افراد حقیقت واحدۃ وغیرها قولا عرضی. اور رسم کی گئی ہے عرض عام کی کہ عرض عام ایسی کلی ہے جو محمول ہوتی ہے حقیقت واحدہ کے افراد پر بھی اور حقیقت واحدہ کے غیر کے افراد پر بھی لیکن محمول ہوتی ہے قول عرضی. جی ایسی کلی ہے جو بولی جاتی ہے ایک حقیقت کے افراد پر اور ایک حقیقت کے غیر کے افراد پر بھی. ایک حقیقت کے افراد ٹھیک ہے کہ غیر. جی حقیقتوں
کے افراد پر بولی جاتی ہے قول عرضی بولی جاتی ہے، اور رسم کی گئی ہے عرض عام کی، بائیں طور کے عرض عام کلی ہے جو محمول ہوتی ہے حقیقت واحدہ اور حقیقت واحدہ کے غیر کے افراد پر، یعنی حقیقت واحدہ کے افراد پر اور حقیقت واحدہ کے علاوہ کے اوروں حقیقتوں کے افراد پر بھی محمول ہوتی ہے۔ قول عرضی اور تعریف کی گئی ہے، رسم کی گئی ہے، رسم کی گئی ہے عرض عام کی بائیں طور کے عرض عام کلی ہے جو محمول ہوتی ہے حقیقت واحدہ کے افراد پر اور حقیقت واحدہ کے غیر کے افراد پر قول عرضی۔ جی فالکلیات و اذن خمس نوع و جنس و فصل و خاصۃ و عرض عام۔ علامہ فرماتے ہیں پس کلیات اس وقت 5 ہو گئی ہیں، نوع، جنس، فصل، خاصہ دے عرض عام۔ جی پس کلیات اس وقت 5 ہو گئی ہیں، نوع، جنس، فصل، خاصہ اور عرض عام۔ کلیاں کنی ہیں؟ 5 کیڑی کیڑی نوع، جنس، فصل، خاصہ۔ کنی باری صورت پکائی ہیں۔ پس کلیات اس وقت، کس وقت؟ 1:45 بجے کہ اس متن میں جس بحث کے بعد پس کلیات اس وقت 5 ہیں، نوع اور جنس اور فصل اور خاصہ اور عرض عام۔ جی کلیات اس وقت 5 ہیں، نوع اور جنس اور فصل اور خاصہ اور عرض عام۔ اقولو والکلی الخارج عن الماہیت سواء کان لازما و مفارقا اما خاصۃ و عرض عام۔ علامہ فرماتے ہیں قطب الدین رحمہ اللہ کہ میں کہتا ہوں کہ کلی وہ کلی جو خارج ہوتی ہے ماہیت سے، یعنی اپنے مطاط افراد کی حقیقت سے، یہ کلی برابر ہے کہ یہ لازم ہو یا لازم اور مفارق کا معنی پیچھے پڑھ رہے ہو، سمجھے؟ یہاں انفکاک ممتنع ہو تو لازم ہے، انفکاک ممتنع نہ ہو تو جو مفارق ہے، تو خواہ وہ لازم ہو یا مفارق ہو، یہ کلی جو خارج عن الماہیت ہے یہ 2 قسم میں بند ہے، خاصہ ہے یا عرض عام ہے۔ جی شارح کہتے ہیں کہ کلی جو خارج ہو ماہیت سے برابر ہے کہ وہ لازم ہو یا مفارق ہو، وہ کلی یا خاصہ ہے یا عرض عام ہے۔ میں کہتا ہوں کلی وہ کلی جو خارج ہے ماہیت سے برابر ہے کہ ہو وہ کلی لازم یا مفارق، وہ کلی یا خاصہ ہے یا عرض عام ہے۔ شابہ جی کہتا ہوں کلی جو خارج ہے ماہیت سے برابر ہے کہ وہ لازم یا مفارق یا وہ کلی خاصہ ہے یا عرض عام ہے۔ اگے جی لأنه إن اختص بأفراد حقيقة واحدة فهو الخاصة كالضاحك فإنه صبر مختص وجہ اثر اس لیے کہ وہ کلی خارج اگر مختص ہے حقیقت واحدہ کے افراد کے ساتھ تو یہ کلی خاصہ ہے جیسے ضاحک۔ جی اس لیے کہ یہ کلی اگر مختص ہے، کیڑی کلی جڑی خارج ہے ماہیت سے، اس لیے کہ یہ کلی خارج اگر مختص ہے حقیقت واحدہ کے افراد کے ساتھ تو یہ کلی خاصہ ہے جیسا کہ ضاحک۔ اس لیے کہ اس لیے کلی خارج کلی خارج اگر مختص ہے حقیقت واحدہ کے افراد کے ساتھ تو پس وہ کلی خاصہ ہے جیسے لاحق۔ اس لیے کہ یہ کلی خارج اگر مختص ہے حقیقت واحدہ کے افراد کے ساتھ تو یہ کلی خاصہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی فإنه مختص بحقیقت الانسان۔ بس کیونکہ خاصہ صرف انسان کی حقیقت کے ساتھ مختص ہے، یعنی ضاحک صرف انسان کے افراد ہیں، باقی ضاحک نہیں۔ تو پچھلی کتابوں میں سوال پڑا باندر بھی ہستا ہے تو نقلی ہے وہ کی ہے، وہ نقلی ہے وہ اصلی نہیں ہستا۔ جی اے شاباش جی۔
کیونکہ ضاحک کیونکہ مختص ہے انسان کی حقیقت کے ساتھ، مراد ہے صرف انسان کے جو افراد ہیں ان کے اندر پایا جاتا ہے، کون؟ ضاحک جی کیونکہ داخل مختص ہے انسان کی حقیقت کے ساتھ، اگے وَإِلَّمْ وَإِلَّمْ يُخْتَصَّ بِهَا بَلْ يَعُمُّهَا وَغَيْرَهَا فَهُوَ لَفْظُ الْعَامُ كَالْمَاشِي فَإِنَّهُ شَامِلٌ لِلْإِنسَانِ وَغَيْرِهِ۔ اور اگر وہ کلی خارج نہیں مختص حقیقت واحدہ کے ساتھ بلکہ شامل ہے حقیقت واحدہ کو بھی اور اس کے غیر کو بھی، تو یہ کلی خارج عرض عام ہے جیسا کہ معاشی، کیونکہ معاشی شامل ہے انسان کو اور انسان کے غیر کو، بلکہ انسان اتنے بیٹھا ہوندا ہے تے کھوتا گھوڑا چل رہے ہوندے نے، وہ معاشی ہوندے نے جی۔ اور اگر کلی خارج نہیں مختص حقیقت واحدہ کے ہولی ہولی آ جاؤ، کوئی گل نہیں، کوئی 2 صفحے ہو جائیں، ایک صفحہ رہ جائے گا، پہنچ جائے جی، خیر ہوئے، یہ کتاباں پڑھی ہیں پیچھے جی، ہاں جی، بلکہ جو شخصیات تشریف لے گئی نے جو کوئی نہیں آئی ہیں، کوئی نہیں، اگر پنج کے رکھو کام نو پتر جی، عام ہے جیسا کہ معاشی، کیونکہ یہ شامل ہے انسان کو بھی اور انسان کے غیر کو بھی۔ اور اگر نہ مختص ہو کلی خارج بہا حقیقت واحدہ کے ساتھ بلکہ شامل ہو، عام نہیں معنی کرنا ہے اس کا، شامل ہو حقیقت واحدہ کو اور حقیقت واحدہ کے غیر کو، تو بس یہ کلی خارج عرض عام ہے جیسا کہ معاشی، کیونکہ معاشی شامل ہے انسان کے افراد کو بھی اور اس کے غیر کو بھی، حیوان کی جتنے افراد ہیں سب کے اندر معاشی ہے جی۔ اور اگر نہ مختص ہو کلی خارج حقیقت واحدہ کے افراد کے ساتھ بلکہ شامل ہو ان کو اور ان کے غیر کو بھی، بس یہ کلی عرض عام ہے جیسا کہ معاشی، کیونکہ معاشی شامل ہے انسان کے افراد کو بھی اور اس کے غیر کو بھی۔ اب تعریفیں، وَتُرْسَمُ الْخَاصَّةُ بِأَنَّهَا كُلِّيَّةٌ مَقُولَةٌ عَلَىٰ أَفْرَادِ حَقِيقَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَدْ قَوْلًا عَرْضِيًّا۔ اور رسم کی گئی ہے خاصے کی بعین طور کے خاصہ کلی ہے جو محمول ہوتی ہے فقط ایک حقیقت کے افراد پر قول عرضی، ہاں جی۔ رسم کی گئی ہے خاصہ کی بعین طور کے خاصہ کلی ہے جو محمول ہوتی ہے فقط ایک حقیقت کے افراد پر قول عرضی ہے۔ اور رسم کی گئی ہے خاصہ کی بعین طور کے خاصہ کلی ہے، وہ مؤنث ہے نا تو کلی نال بھی تیل آدھی تھی، کلی ہے جو محمول ہوتی ہے فقط حقیقت واحدہ کے افراد پر، محمول ہوتی ہے قول عرضی جی۔ اور رسم کی گئی ہے خاصہ کی بعین طور کے خاصہ کلی ہے جو محمول ہوتی ہے فقط ایک حقیقت کے افراد پر قول عرضی۔ اب جنس اور فصلیں، الکلیات مستدرکۃ علی ما مر غیر مرۃ۔ لفظ کلیات یہ زید ہے، پیچھے بھی بیان کیا تھا کہ اس کو تعریف میں لانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کلیہ جو معرف ہیں وہ سارے کلیات ہی ہیں، تو پھر خاصہ خود کلی ہے تو کہنا کہ کلی کلی ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہا یہ مستدرک ہے، پس کلیت زائد ہے بمطابق اس کی جو گزر گیا ہے کئی بار جی۔ پس کلیت اور کئی بار سے پیچھے تعریف آئی ہے نا فصل کی اور جنس کی، شابہ نو کی جو گزر گیا ہے کہ لگے بقول، فقط یخرج الجنس والعرض العام، اور یہ جو ہے نا کہ فقط کہ خاصہ وہ کلی ہے جو محمول ہوتی ہے فقط ایک حقیقت کے، تو فقط کی قید نے نکال دیا جنس اور عرض عام کو خاصے کی تعریف سے، کیا کیا جی؟ فقط کی قید نے نکال دیا جنس اور عرض عام کو خاصے کی تعریف سے، لأنہما مقولان علی حقائق مختلفۃ، اس لیے کہ جنس بھی اور عرض عام بھی ایک حقیقت پر محمول نہیں ہوتے، اگرچہ جنس کا حمل ذاتی ہے اور عرض عام کا حمل عرضی ہے،
لیکن مطلقاً اکٹھا ذکر کیا ہے کہ یہ دونوں حقائق مختلفہ پر محمول ہوتے ہیں، فقط ایک حقیقت پر ایشا بس، تو یہ دونوں نکل گئے کیا کھجے، اس لیے کہ مختلف حقائق پر حقائق مختلف پر مقبول ہوتے ہیں، ایک حقیقت پر مقبول نہیں ہوتے۔ یہ واضح باتیں ہیں بیٹا جی، باہر آ پڑی ہیں، بس چلو جی، اور ہمارا قول فقط نکال رہا ہے جنس اور عرض عام کو، کس سے؟ خاصے کی تعریف سے، خاصے کی ان کو ظاہر ہے 5 کلیاں ایک باقی بچنی ہے، 4 کو نکالنا ہے، اس لیے کہ یہ دونوں کون محمول ہوتے ہیں حقائق مختلفہ پر۔ ہمارا قول فقط نکال رہا ہے جنس اور عرض عام کو، اس لیے کہ جنس اور عرض عام محمول ہوتے ہیں حقائق مختلفہ پر۔ وقول قولا عرضيا يخرج النوع والفصل لأن قولهما على ما تحتهما ذاتي لا عرضي۔ اور قولاً عرضیاً جو کہا ہے، اس قید نے خاصے کی تعریف سے نوع اور فصل کو نکال دیا، کیا کہ جی قولا عرضيا کی قید نے خاصے کی تعریف سے نوع اور فصل کو نکال دیا، اس لیے کہ نوع اور فصل کا حمل ان افراد پر جو ان کے ماتحت ہیں وہ حمل ذاتی ہوتا ہے، حمل عرضی نہیں ہوتا، کیا کہ جی اس لیے کہ نوع اور فصل کا حمل اپنے ماتحت افراد پر ذاتی ہوتا ہے، عرضی نہیں۔ اور ہمارا قول قولاً عرضیاً نکال رہا ہے نوع اور فصل کو، اس لیے کہ ان دونوں کا حمل اپنے ماتحت پر ذاتی ہوتا ہے، نہ کہ عرضی۔ جی ہمارا قول نکال رہا ہے نوع اور فصل کو، اس لیے کہ ان دونوں کا حمل اپنے ماتحت افراد پر ذاتی ہوتا ہے، نہ کہ عرضی۔ ایک خاصے کی تعریف آگے، جن سے فصلیں بھی آگے، وَيُرْسَمُ الْأَرْضُ الْعَامُ بِأَنَّهُ كُلِّيٌّ مَقُولٌ عَلَى أَفْرَادِ حَقِيقَةٍ وَاحِدَةٍ وَغَيْرِهَا قَوْلًا عَرْضِيًّا۔ اور رسم کی گئی ہے عرض عام کی بائیں طور کے عرض عام کلی ہے جو محمول ہوتی ہے ایک حقیقت کے افراد پر بھی اور اس کے علاوہ باقی حقیقتوں کے افراد پر بھی، لیکن محمول ہوتی ہے حمل عرضی۔ جی رسم کی گئی ہے عرض عام کی بائیں طور کے عرض عام کلی ہے جو محمول ہوتی ہے ایک حقیقت کے افراد پر بھی اور اس کے علاوہ باقی حقیقتوں کے افراد پر بھی محمول ہوتی ہے قول عرضی۔ اور رسم کی گئی عرض عام کی بائیں طور کے عرض عام کلی ہے جو محمول ہوتی ہے حقیقت واحدہ کے افراد پر اور حقیقت واحدہ کے غیر حقائق کے افراد پر، قول عرضی۔ جی اور رسم کی گئی عرض عام کی بائیں طور کے عرض عام کلی ہے جو محمول ہوتی ہے حقیقت واحدہ اور اس کے غیر کے افراد پر قول عرضی۔ فَبِقَوْلِنَا وَغَيْرِهَا يَخْرُجُ النَّوْعُ وَالْفَصْلُ وَالْخَاصَّةُ لِأَنَّهَا لَا تُقَالُ إِلَّا عَلَى أَفْرَادِ حَقِيقَةٍ وَاحِدَةٍ۔ فَبِقَوْلِنَا قولا عرضيا يخرج الجنس لأن قوله ذاتي۔ جن سے فصلیں کلی مستدرک ہے، بار بار بیان کیا، چھوڑ دیا ہے۔ اچھا جی، اس کے اندر جو قید ہے وغیرہ بے ایک حقیقت کے افراد پر بھی عرض عام محمول ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اور حقیقتوں کے افراد پر بھی محمول ہوتی ہے۔ ہمارے اس قول وغیرہ کے ساتھ نکل گئی نوع اور فصل اور خاصہ تینوں عرض عام کی تعریف سے، یہ تینوں نکل گئے، اس لیے نکل گئے کہ یہ تینوں نہیں محمول ہوتے مگر حقیقت واحدہ کے۔ وہ علیحدہ ہے کہ نوع اور فصل کا حمل ذاتی ہے، خاصے کا حمل عرضی ہے، لیکن حمل ان کا حقیقت واحدہ کے افراد پر ہوتا ہے۔ کیا کہ جی وغیرہ کی قید سے نوع اور فصل اور خاصہ یہ تینوں عرض عام کی تعریف سے نکل گئے، اس لیے کہ یہ تینوں حقیقت واحدہ کے افراد پر نہیں بولے جاتے۔ ہاں نہیں بولے جاتے مگر حقیقت واحدہ کے افراد پر، تو وہ تو غیر ہاں بھی ہے۔
اور ہمارا قول قولاً عرضیاً، ہمارے اس قول کے ساتھ عرض عام کی تعریف سے جنس نکل گئی، کیونکہ جو جنس ہے وہ افراد پر اس کا حمل ذاتی ہے، عرضی نہیں ہے۔ کیا کہ جی اور قولاً عرضیاً کی قید سے جنس نکل گئی، اس لیے کہ جنس کا حمل ذاتی ہوتا ہے۔ کلیات جو مطاط افراد کی حقیقت میں داخل ہیں، ان کا قول، ان کا حمل ذاتی ہوتا ہے، جو خارج ہیں ان کا حمل مطلب ہے حمل ذاتی تے حمل عرضی۔ چلو جی باب قولنا، اور کتوں اتوں نا مڈوں، اور ہمارے قول بغیر ہا کے ساتھ نکل گئی نو اور فصل اور خاصہ، کس سے؟ عرض عام کی، اس لیے کہ یہ تینوں نہیں محمول ہوتے مگر حقیقت واحدہ کے افراد پر، اور ہمارے قول قولاً عرضیاً کے ساتھ نکل گئی جنس، کس سے؟ عرض عام کی تعریف سے، اس لیے کہ جنس کا حمل ذاتی ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا اس لیے کہ جنس کا قول ذاتی تو مانا عجیب جائے جی، سمجھا جی؟ اتنے قول بمانا حمل، جنس کا جو حمل ہے ماتات پر وہ ذاتی ہے۔ جی بس ہمارے قول بغیر ہا کے ساتھ نکل گئی نو اور فصل اور خاصہ، اس لیے کہ یہ نہیں بولے جاتے مگر حقیقت واحدہ کے افراد پر۔ وہ بولے مطلب محمول ہوتے، ہمارے قول قولاً عرضیاً کے ساتھ نکل گئی جنس، اس لیے کہ جنس کا حمل ذاتی ہوتا ہے۔ وَإِنَّمَا إنما كانت هذه التعريفات رسوما للكليات بجواز أن يكون لها ماهيات وراء تلك المفهومات ملزومات مساوية لها، فحيث فحيث لم يتحقق ذلك أطلق عليه۔ الاسم الرسمي۔ بس سوال ہے کہ خاصے اور عرض عام کی جو تعریف کی ہے اس پر لفظ بولا ہے وَيُرْسَمُ وَيُحَدُّ کیوں نہیں کہا؟ ہاں جی سوال ہے کہ خاصہ اور عرض عام کی جو تعریف کی ہے اس پر لفظ بولا ہے یرسم وَيُحَدُّ کیوں نہیں کہا؟ آگے سمجھ تو جواب کہ محض ہیں یہ تعریفات رسوم، کیا ہیں یہ جو تعریفات ہیں نا خاص اور عرض کی، یہ کیا ہیں؟ رسوم ہیں۔ بسم اللہ، پیچھے بھی کیا کیا بھائی، اور سامنے آ کیا، تو یہ ساری جو تعریفیں ان کو رسمیں کیوں کہا ہے ان کو؟ تو اس کا جواب دیا ہے کہ محض یہ تعریفات رسوم ہیں، کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلیات کی یہ تعریف رسمیں ہیں۔ سنیں جی، جائز عیش ان کا جو مفہوم ہے نا ذاتی حقیقی، ان کی جو حقیقی تعریف ہے کوئی اور ہو، کوئی اور ہو، اور یہ تعریفیں اس حقیقت کو لازم ہوں، یہ تعریفیں، کیونکہ جو رسم کے ساتھ تعریف ہوتی ہے نا وہ حقیقت کے لازم کے ساتھ ہوتی ہے، خاصے کے ساتھ ہے تو خاصہ لازم ہوتا ہے نا۔ جائز ہے کہ ان کلیوں کی مفہومات حقیقیہ کوئی اور ہوں، ان کے مفہومات حقیقیہ اور ہوں، یہ مفہومات ان مفہومات حقیقیہ کو لازم ہوں اور وہ ملزوم ہوں، چونکہ یہ جائز ہے، چونکہ یہ تو جب نہیں متحقق یہ جی تو پھر بولا گیا ان تعریفات پر رسم کا نام، یہ وجہ ہے کہ جب یہ بات پکی نہیں کہ یہی ان کی حقیقت ہے یا ان کی حقیقت کو یہ لازم ہے، یہ بات پکی نہیں، اس لیے ان کی تعریفوں پر کیا لفظ بولا؟ رسم۔ حد تو تب بولنا تھا کہ یہ بات پکی ہو کہ یہی ان کی حقیقتیں ہیں۔ جی کیا کہ جی تو اس کا جواب ہے کہ محض یہ تعریفات رسم ہے کلیات کے لیے، واسطے جائز ہونے اس بات کے کہ ان کے لیے ماہیات ہوں جو ان مفہومات کا سوا ہوں،
جو ان کے مساوی ہوں اور ان کے ملزوم ہوں اور وہ ان کو لازم یعنی وہ حقیقتیں ہوں ملزوم، اور یہ جو مفہومات ہیں یہ ان کو لازم ہو اور ان کے مساوی ہوں، تب تعریف ہے، کیونکہ تعریف بالخص، تعریف بالعام ٹھیک نہیں ہوتی، تعریف بالمساوی ہوتی ہے، تب تعریف جامع معنی ہوتی ہے کہ معرف معرف کے مساوی ہو، عام ہوا تو دخول غیر سے معنی نہیں ہے، خاص ہوا تو جامع نہیں ہے جی، اس لیے معرف کا معرف کے مساوی ہونا ضروری ہے جی۔ اور جس وقت یہ متحقق نہیں ہے تو ان پر رسم کا نام بولتے ان دھیان کری ترجمے تھے جی، اور چلو جی محض اور دفع دخل مقدر وہ یہ ہے کہ جب کہ ہیں یہ تعریفات رسوم، اچھا جی محض ہیں یہ تعریفات رسوم کیوں ہیں؟ بسم اللہ کلیات کے لیے، یعنی محض یہ تعریفات رسوم ہے کن کے لیے؟ ہن سنا جلے جواز ہے واسطے جائز ہونے اس بات کے یہ کہ ہوں کلیات کے لیے، ماہیات یعنی حقیقتیں، سوائے ان مفہومات کے، ان مفہومات اے جڑی تعریفاں کیتیاں نے، ایسی ماہیات جو ملزومات ہوں، جو مساویہ ہوں ان مفہومات کے ہوں، تو یہ جائز ہے۔ یہ جب جائز ہے تو بس جس وقت نہیں متحقق ہوئی یہ بات، یعنی ہونا ماہیات کا ملزوم، تو بولا گیا ان مفہومات پر رسم کا نام، اور دھیان وہ جی۔ بعض ہیں یہ تعریفات رسوم کلیات کے لیے واسطے جائز، آج کشمیری جین کوئی نہیں بیٹھے تھے جی، واسطے جائز ہونے اس بات کے کہ ہو کلیات کے لیے ان مفہومات کے ما سوا جو ملزوم ہو مساوی ہو، اے ماہیات دی صفتی، ایسی ماہیات جو ملزوم ہو مساوی ہو ان مفہومات کے لیے، پر جس وقت نہیں متحقق ہوئی یہ تو بول دیا گیا ان مفہومات پر رسم کا نام۔ اب یہ تو ہوئی دلیل، سوال اور اس کی دلیل یہ دی ہے۔ اب علامہ قطب الدین کرتے ہیں اعتراض، واہ واہ، فرماتے ہیں یہ دلیل تحقیق سے دور ہے، ایویں ٹھوک دیتی ہے، کیا کیا علامہ فرماتے ہیں یہ تحقیق، یہ دلیل تحقیق سے دور ہے، کیوں؟ لأن الکلیات امور اعتباریۃ حصلت مفہوماتها اولا ووضعت اسماؤها بإزائها فليس لها معان غیر تلك المفہومات فیکون هي حدودا۔ بس اس لیے کہ کلیات یہ امور اعتباریہ ہیں، یہ امور اعتباریہ حاصل ہوئے ہیں ان امور اعتباریہ کے مفہومات، اولاً پہلے ان کے مفہوم تیار کیے ہیں، پہلے ان کے، پھر وضع کیا گیا ان مفہومات کا نام مفہومات، کلیات کا نام مفہومات کے مقابلے میں۔ سنیں ایک پیچھے چل، کہ کلی ہو حقیقت واحدہ کے افراد پر بولی جائے قولاً عرضیاً، یہ مفہوم اس کا نام رکھا خاصہ۔ سنیں تو پہلے ایک مفہوم تیار کیا، پھر اس مفہوم کا ایک نام رکھا، تو اس کی یہی حقیقت ہے، اور کون سی حقیقت ہے اس کی؟ جی جی، جو امور اعتباریہ ہوتے ہیں نا، اور جو علوم کے اندر جتنی اصطلاحیں چلتی ہیں ان کی جو تعریفیں کی ہیں وہی ان کی حقیقتیں ہیں، یہ نہیں کہ اس کے علاوہ ان کو وہ جو شے ہوتی ہے نا نفس الامری حقیقی، اس کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ یہ جو تم نے اس کی تعریف کی ہے یہ غلط ہے جی، یہ مثلا ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤਾਰਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਬਟਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਝਟਕੂ ਖੇਡੀਦਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਜੀ, ہے کہ کوئی نہیں، چونکہ وہ نفس الامر میں ہے کہ ہے جی۔ سنیا جی، کوئی بندہ پوچھے موبائل کی، آکھے جی موبائل ایک ایڈی کوئی شے ہوندی ہے تے پا کو بھاری ہوندی، جیب وچ پائی دی اس واسطے کہ جیب وچ بھار لگے، کہنا واہ جی واہ صرف اس واسطے ہوندی ہے، تے چنگے بھلے کماں واسطے ہوندی ہے جی۔ تو یہ ہے کہ جو حقیقی چیز ہو اس کے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں یہ جو تم نے تعریف کی ہے یہ ٹھیک نہیں، لیکن امر اعتباری
اتباری امر تو ہوتا ہی وہ ہے جس کا پہلے ہم نے ایک مفہوم تیار کیا ہے جی، سمجھے ہی، دھیان کر، بسم اللہ الرحمن۔ تو اس لیے کلیات امور اعتباریہ ہیں، حاصل ہوئے ہیں ان امور اعتباریہ کے پہلے، وضع کیے گئے ہیں اسماء ان کے، کن کے، کلیہ امور اعتباریہ کے، ان مفہومات کے مقابلے میں پھر نام رکھے کہ یہ مفہوم جو ہے جس پر سچا آئے گا اس کا نام نوع ہے، یہ مفہوم جس پر سچا آئے گا اس کا نام جنس ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا نہیں ہے کلیات کے لیے معانی ان مفہومات کے، نوع کا کوئی اور معنی نہیں ہے سوائے اس تعریف کے، لہٰذا یہ تعریفات حدود ہیں، لہٰذا رد کر کے دسو تسی۔ ہاں جی، کیا کہ جی دلیل تحقیق سے دور کیوں ہے؟ اس لیے کہ کلیات امور اعتباریہ میں حاصل ہوئے ہیں، امور اعتباریہ کے مفہوم، پہلے مفہومات پھر وضع کیے گئے ہیں ان کے مقابلے، امور اعتباریہ کے مقابلے میں، امور اعتباریہ کے نام مفہومات کے مقابلے میں، ایسا بس ہے، بس نہیں، لہٰذا ان اعتباریہ کے لیے کوئی ان مفہومات کے علاوہ کوئی اور مطلب نہیں ہے، صرف یہی ہے، لہٰذا پھر یہ جو تعریفات ہیں یہ کیا ہیں؟ ایک دوسرا رد، چل منع کر لا، اور وہ دلیل جدا ہے تحقیق سے، اس لیے کہ کلیات امور اعتباریہ ہیں، حاصل ہوئے ہیں امور اعتباریہ کے مفہومات اولاً، اور وضع کیے گئے ہیں امور اعتباریہ کے نام مفہومات کے مقابلے میں، تو پس نہیں ہیں میں امور اعتباریہ کے لیے اور کلیات کے لیے معانی سوائے ان مفہومات کے، تو پس ہوگی یہ تعریفات حدود نہ کہ رسوم۔ جی اس لیے کہ کلیات امور اعتباریہ ہیں، حاصل ہوئے ہیں امور اعتباریہ کے مفہومات اولاً، اور وضع کیے گئے ہیں امور اعتباریہ کے اسماء ان مفہومات کے مقابلے میں، بس نہیں ہے امور اعتباریہ کے لیے معنی جو ان مفہومات کا غیر ہو، بس ہو گئی یہ تعریفات حدود۔ یہ لے جواز دلیل نامہ قطب الدین کی نہیں ہے، یہ پچھوں چلی آ رہی تے لیاندی تے اگوں انہوں ڈکیا ہے بھی دلیل ٹھیک نہیں تہاڈی، اگے الا ان عدم العلم بانها حدود لا یوجب العلم بانها رسوم۔ دوسرا رد یہ ہے کہ اگر ان تعریفوں کے بارے میں یہ علم نہیں ہے کہ یہ حدود ہیں، تو پھر حدود کا عدم علم یہ تو واجب نہیں کرتا کہ اب یہ رسمیں بن جائیں جی، کیا کہ جی دوسرا جواب یہ ہے علم بے انہا رسوم ان کو واجب نہیں کرتا، بے ایک چیز کا علم نہ ہو تو یہ عدم علم دوسری چیز کے علم کو واجب کر دے، یہ تو نہیں ہوتا جی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ عدم علم بانہا حدود نہیں، یہ عدم علم نہیں واجب کرتا علم بے انہا، کہ جب یہ حدود نہیں ہے تو پھر یہ خام خواہ، ایسا نہیں، یہ بھی اگر حدود کا علم نہیں ہے تو یہ عدم علم اس علم کو واجب نہیں کرتا کہ پھر یہ خام خواہ پتہ نہیں ہے بھی حدود ہے کہ نہیں، تو اسی طرح پھر پتہ نہیں ہے رسم بھی ہے کہ نہیں ہے جی، یہ مطلب ہے۔ علاوہ ازیں عدم علم اس بات کا کہ یہ مفہومات حدود ہیں، ان کا کہ یہ حدود ہیں، ان کا علم نہیں ہے، تو یہ عدم علم نہیں واجب کرتا علم اس بات کا کہ یہ مفہومات رسوم ہیں جی۔ علاوہ ازیں عدم علم اس بات کا کہ یہ مفہومات حدود ہیں نہیں واجب کرتا علم اس بات کو کہ یہ حدود مفہومات رسوم ہیں۔ فکان اللہ مناسب ذکر تعریف الذی ہوا عام من الحد والرسم، لہذا مناسب یہ تھا کہ مصنف رحمہ اللہ کہتے وَيُعَرَّفُ، کیا کہتے وَيُرْسَمُ، نہ کہتے کیا کہتے اے ابا جی نے دوواں دے سچا آ جاندہ، رسم تے بھی تھے، یہ لفظ بولتے تاکہ وچ پھڈا ہی نہ پیندا جی، کیا کہ جی مناسب یہ تھا کہ لفظ تعریف، تعریف سے مراد ہے بولنا تو مشتقی مبدأ ہی ہے نا، مراد وَيُرْسَمُ کے بجائے کیا کہتے، اور یہ عام ہے حد سے،
کیونکہ جو حد ہے وہ بھی تعریف ہے، جو رسم ہے وہ بھی. تو وَيُعَرَّفُ یو حدو ہو تب بھی کہہ سکتے ہیں اور یرسم ہو تب بھی کہہ سکتے ہیں. پس تھا مناسب ذکر التعریف کا، وہ التعریف جو عام ہے حد اور رسم سے، یعنی دونوں اس کے فرد بنتے ہیں. جی شاب من کرو. اور فکانا مناسب تھا ذکر تعریف کا وہ تعریف جو عام ہے حد و رسم سے. رسم سے.